السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، عظیم برطانیہ کے دارالخلافہ لندن کے اندر ہاؤس آف پارلیمنٹ کے اندر ہاؤس آف زیری بھی جنہیں کہا جاتا ہے، ہاؤس آف کامنز کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ سینئر پارلیمنٹیرین اور شیڈو منسٹر آف جسٹس افضل خان صاحب موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، وہ گاہے بگاہے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں برطانیہ کے اندر جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے مسائل اور ایشوز کے حوالے سے بھی، اور دیگر جو چیزیں ہمیں افیکٹ کرتی ہیں یا ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں اس حوالے سے انفارمیشن آپ کو جو ہے مختلف ٹولز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ افضل خان صاحب، میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا وقت دینے کا۔ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ آپ ظاہر ہے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، پارٹ ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کے حالات جو ہے کس طرف جا رہے ہیں، کرنٹ سچویشن کیا ہے، اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے کنزرویٹو پارٹی کی، اس کو کیا کرائسز یا کیا ڈیفیکلٹیز کا جو ہے سامنا ہے، وہ جو ہے مختصراً جو ہے ہماری کمیونٹی کو، ہمارے سننے دیکھنے والوں کو بتائیے گا پلیز۔ تھینک یو ویری مچ سردار صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ جتنی بھی ہماری فیملیز یہ برطانیہ میں رہ رہے ہیں وہ ایکچولی فیل کر رہے ہیں کہ اس وقت برطانیہ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو فوڈ بل ہے وہ ڈبل ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے حالات۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی پچھلے 10-12 سال سے، تو آپ کو بھی یہ پرابلم بڑھ رہا ہے کہ خرچہ بڑھ رہا ہے، آمدن بڑھ نہیں رہی۔ تو یہ وہ اس طرح کی مین چیز ہے جو فیل ہو رہی ہے۔ لیکن جب آپ سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں تو پھر یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جو انفلیشن ہے یہ ڈبل ڈیجٹ میں چلی گئی ہے، جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ بھی زیرو کے قریب تھے اور آپ کہاں پہ پہنچ گئے ہیں، 4% کے اوپر جا رہے ہیں، اور ابھی خطرہ ہے وہ بھی تھوڑے سے اور نہ جائیں۔ تو اگین ہیوج شفٹ ہوا ہے، جن لوگوں کی مورگیج وغیرہ ہے تو ایکسپینسو فیل ہوتا ہے آدمی کو۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کے حوالے سے، انرجی پرائسز کے حوالے سے، گیس الیکٹرک کے حوالے سے اگین یہ سامانوں کو چھو رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کیومولٹیولی فیملی پہ بہت پریشر ڈیولپ کر رہی ہیں۔ تو یہ وہ فیلنگ ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کہ ہر ایک جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی ہم سٹرائک پہ جا رہے ہیں، کبھی نرسیں بات کر رہی ہیں، کبھی ٹرین ڈرائیور بات کر رہے ہیں، کبھی یہ ہمارے جو ہوم آفس کے ہیں، ٹیچرز ہیں، جو بھی جن سے بھی جب یونین والے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں پر نہیں یہ انف نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی چیلنج ہے۔ اس کے پیچھے پھر سوال یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو کیا مشکلات پڑ رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا بریکسٹ کا ایشو تھا، یہ جو ہے اب ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں۔ اس کے بعد پھر پینڈیمک ہوا ہے، وہ ہمیں فیل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب انفلیشن یہ ہو رہی ہے تو یہ فیل ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ لیکن گورنمنٹ کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ایک تو ان کے اندر اتنے اختلاف بڑھ رہے ہیں کہ ایک اختلاف ختم نہیں ہوتا اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے، تو کانسٹنٹ وہ اس ٹرمول کے اندر جا رہے ہیں۔ تو اس ٹرمول کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو توجہ ان کو عوامی مسائل کی طرف لگانا چاہیے وہ صحیح طریقے سے نہیں دے رہے۔ اور کیونکہ پھر یہ 12-13 سال سے حکومت آ رہی ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ جو آئیڈیا ہوتے ہیں، نئے آئیڈیا لے کے آنا، امپروومنٹ کرنے کی جو انرجی ہوتی ہے یہ ساری ختم ہو چکی ہے۔ تو اب ایسے لگتا ہے جو ٹائرڈ ہوئی گورنمنٹ ہے، ایگزاسٹڈ گورنمنٹ ہے۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے جو بنا ہوا ہے۔ تو پھر میرے خیال میں نیکسٹ سوال یہ آتا ہے کہ پھر اس کا حل کیا ہے، کیونکہ عوام کو تو یہ چاہیے نا کہ حل چاہیے، انہیں مسائل تک بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو فیل کر رہے ہیں۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اتنی بار پرائم منسٹر وغیرہ چینج کیے ہیں، ہر جو بڑا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے آپ فارن آفس دیکھیں، ہوم آفس دیکھیں، ایجوکیشن کا دیکھیں، بزنس کا دیکھیں، ہر ایک نے پچھلے سال کے اندر 4-5 تبدیلی دیکھی ہے۔ تو اگین اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب تبدیلی پہ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے تو کنسلٹیشن نہیں ہوتی۔ تو وہ کنسلٹیشن نہ ہونے کا پرابلم یہ ہے کہ کچھ کام نہیں ہو رہا۔ میں جسٹس کا شیڈو منسٹر ہوں، میں بتا رہا ہوں آپ کو سچے، یہ نہیں کہ پارٹی بیس کے بات کر رہا ہوں، کہ میں تنگ آ چکا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے مخالف دوسری طرف منسٹر جسٹس کا ہے کون، اس کی ویلیوز کیا ہیں، اس کے اسٹرینگتھ اینڈ ویکنس کیا ہیں۔ جب ہم یہ کرتے ہیں نا تو ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں، تو یہ چیز وہ آپ کو ہائی لائٹ کرتی ہے پرابلم کیا ہے۔ تو آئی تھنک الٹیمیٹلی ہمیں الیکشن چاہیے۔ مجھے یقین ہے لیبر پارٹی جو ہے اب ریوائیو ہوئی ہے 13 سال کے بعد، انہوں نے بھی اب اچھی پوزیشن پہ ہیں، وہ ایک بہتری کی طرف لے کے جائیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا، ڈیوڈ کیمرون کے بعد بورس جانسن آئے، پھر لیز ٹریک آئی، پھر یہ
یعنی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ایشین جو ہے بلیک ایتھنک منارٹی کا جو ہے پرائم منسٹر آیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کے کیا احساسات و جذبات ہیں؟ کوئی فائدہ ہے؟ ہاں دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نام کے نقطہ نظر سے ایشین آیا ہے تو میں کہوں گا خوشی کی بات ہے، کم از کم دیکھنے سے تو ایشین لگتا ہے نا، لیکن جب عملی طور پہ آپ دیکھتے ہیں تو جو چیز نظر آتی ہے وہ ون آف دا ریچسٹ ایم پی ہے یہاں پہ، تو اس کا عام عوام کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ اور اس نے خود بھی ایک بار کہا تھا کہ میرے پاس کوئی ورکنگ کلاس دوست بھی نہیں ہے، تو یہ شو کرتا ہے کہ جو عام شہری ہے اس کا وابستہ، اس کا کنیکشن اس کا کوئی نہیں ہے، تو یہ وہ پرابلم ہے ہمارے لیے، جس پہ ہمیں مشکلات نظر آ رہی ہے، اور عوام کے ساتھ وہ صحیح کنیکٹ بھی نہیں ہو رہا۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ نیا لیڈر آتا ہے تو گراف لفٹ ہوتا ہے، اس کے یہ بھی نہیں ملا، تو اس وقت لیبر پارٹی جو ہے گڈ 20 پوائنٹس کنزرویٹو کے آگے ہے، اسی لیے ہے کہ آئی تھنک عوام جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں ٹوری پارٹی سے۔ افضل خان صاحب، اختتامی کویشچن پوچھوں گا کہ آیا جو بریگزٹ ہوا ہے، یس اور نو ووٹ دیا گیا ہے، پبلک کا جو سٹانس تھا وہ جو ہے اس کو پریارٹی، مدر آف ڈیموکریسی ہے، کیا آیا دوبارہ ریفرینڈم ہو سکتا ہے یورپ کے ساتھ جانے کے حوالے سے، یا اس ریفرینڈم کو ریورس کیا جا سکتا ہے؟ اس کے کیا یعنی لیگل کیا پراسپیکٹیو ہے وہ بھی بتائیے۔ جی دیکھیں جی، میں تو بہت خوش ہوں اگر واپس ہو جائیں، میں ممبر آف یورپین پارلیمنٹ رہا ہوں، جی جی، تو مجھے احساس ہے اس چیز کا، اور مجھے اس وقت بھی احساس تھا کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کیونکہ ڈیموکریسی ہے، کیونکہ الیکشن ہو چکا تھا، الیکشن ریفرینڈم میں وہ جیت چکے تھے اور یہ چیز ہوئی ہے، تو اب سوال یہ ہے کیا یہ واپس ہو سکتا ہے؟ تو میرے خیال میں یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بے شک اب ہم محسوس کر رہے ہیں اس کے نقصان، لیکن وہ واپسی کے آنے کا جو رستہ ہے وہ آسان نہیں ہے، وہ بہت مشکل ہے، نکلنے میں اتنی مشکلات ہوئی ہیں، واپس داخل ہونے میں اس سے بھی زیادہ ہیں، تو وہ ٹائم لگے گا، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی امیڈیٹلی کوئی ایسی تبدیلی آئے گی جس میں چینج ہو جائے۔ لیگلی جو ہے کوئی ڈیوریشن ہوتی ہے کہ ریفرینڈم کروا سکتے ہیں، یا پارلیمنٹ جب چاہے انیشیٹو لے سکتا ہے؟ نہیں، جب چاہے لے سکتے ہیں، لیکن پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم ایز اے برطانیہ کنٹری یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے واپس جانا ہے تو دروازہ کھلا نہیں ہے، اس دروازہ کھولنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے۔ آپ اس کو دیکھیں کہ ٹرکی جوائن کرنا چاہتا ہے، 30-40 سال سے وہ کیو میں لگا ہوا ہے، تو ہم کیسے واپس جائیں گے جب اتنے مشکلات طریقے سے ہم وہاں سے نکلے ہیں جس پہ وہ خوش بھی نہیں تھے، تو اب آپ کیسے ہمیں گلے لگا لیں گے؟ یہ پرابلم ہے، اور اس میں ٹائم لگے گا، اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ کوئی چند سالوں کی بھی بات نہیں ہے، کئی دکے لگیں گے اس کو واپس ہونے میں۔ لیبر گورنمنٹ اگر آتی ہے تو یہ انیشیٹو لیا جا سکتا ہے؟ نہیں، آپ پھر اس طرف آ رہے ہیں، انیشیٹو لینے کا پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ داخل اندر کیسے ہوں گے، اس میں پرابلم ہے۔ اس کے بہت سے سٹیجز ہوتے ہیں، اس سٹیجز کو کلیئر کرنے کے لیے بہت سا ٹائم چاہیے، یہ پرابلم ہمیں اب فیس کرنا پڑے گا جب بھی اس منزل کی طرف چلیں گے۔ ابھی تو منزل کی طرف جانے کے کبھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ بہت شکریہ افضل خان صاحب کے احساسات و خیالات، جذبات آپ نے سنے، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان ایس ایم عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔